الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین الاخیار اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التفکر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة صلوات پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کے مہمان ہیں اور ان مہمانوں میں سبھی مہمان ہیں اللہ کے، لیکن معتکفین ایک خاص اللہ کی عنایت کے مستحق ہیں۔ وہ یہ کہ عبادت میں نور علی نور کی کیفیت میں پہنچ گئے کہ ماہ مبارک رمضان اور اس میں اعتکاف، جو بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور ماہ رمضان میں اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم آخری عشرے میں بستر لپیٹ لیا کرتے تھے اور مسجد میں ٹھکانہ بنا لیا کرتے تھے تاکہ پوری طرح وقف ہو جائے اللہ اور انقطاع کلی حاصل ہو جائے، یعنی دنیا و ما فیہا سے پوری طرح وابستگی ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسا ربط جڑ جائے، ایسا علاقہ قائم ہو جائے، اور نبی کریم تو یقیناً اس میں لذت ملتی ہوگی، تبھی تو گھر میں انہیں چین نہیں ملتا تھا، تبھی تو مسجد میں آ کے سکون ملتا تھا کہ ماہ رمضان میں بے چینی ہوا کرتی تھی کہ ماہ رمضان اور عبادتوں کا موقع، جتنا ہو سکے عبادت اور جتنا ہو سکے اللہ کی حمد، جتنا ہو سکے اللہ کی ثنا۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، کون سی نماز ہے اعتکاف کی نماز کیا ہے، اعتکاف کی دعا کیا ہے، اعتکاف میں کون سی چیز واجب ہے، کون سا ذکر واجب ہے، کون سی نماز واجب ہے۔ اور جب ان کو یہ جواب ملتا ہے نہیں کوئی ذکر واجب تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ اعتکاف میں کوئی واجب ذکر ہو، کوئی واجب نماز تو ایسی نہیں ہے کہ معتکفین کے لیے جو ضروری ہو نماز، کہ اعتکاف کرتے ہی نماز پڑھنا واجب ہو جائے، اس کے بغیر اعتکاف مکمل نہ ہو۔ یوں تو توبہ کی نماز ہے، استغفار ہے، وغیرہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن کوئی ایسا ذکر کہ جو اعتکاف میں ضروری ہو، اس کی کوئی بات نہیں، تو پھر اعتکاف میں کرنا کیا چاہیے؟ نہ کوئی نماز ہے خاص، تو نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اعتکاف میں کیا کریں بیٹھ کر؟ اعتکاف میں پھر کیا چیز ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ حج کی طرح ہے، اور سمجھیے کہ وہ لوگ جو کعبۃ اللہ نہیں پہنچ پائے ان کا حج، اور جو پہنچ گئے ان کے لیے بھی مسجد الحرام میں اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے، بہت اچھا ہوا، بعثت سے پہلے
بھی نبی کریم اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے، چند دن اللہ کے لیے مخصوص کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے۔ اس وقت تو کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن عبادت کیا ایک مخصوص مکان اپنے لیے معین کر لیا تھا، جسے غار حرا کے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَابِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش تھی کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَابِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا، کہ نبی کریم اپنی زندگی کا ایک حصہ ہر سال غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم کا اعتکاف تھا۔ تو نبی کریم وہ کون سی نماز پڑھنے جاتے تھے غار حرا میں جو گھر میں نہیں پڑھ پاتے تھے؟ تو کوئی خاص نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، نماز تو گھر میں بھی پڑھتے تھے، سفر میں بھی پڑھتے تھے، حضر میں بھی پڑھتے تھے، بیماری میں بھی پڑھتے تھے، صحت میں بھی پڑھتے تھے، نماز تو ہر وقت پڑھتے تھے، لیکن غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ غار حرا میں نبی کیوں جاتے تھے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نہ صرف نبی کریم بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے اللہ کے اپنے حوالے کر دیا اور گھر سے دور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 دن کے بعد واپس لوٹ کر آئے۔ یعنی خلوت اللہ سے بالکل خلوت ضروری ہے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے راز و نیاز کرے، ایک وقت نکالے اللہ کے لیے۔ سال میں 1 مہینہ، یوں تو ہر سال بھر نماز، سال بھر عبادت ہے، کوئی بندہ غافل نہیں ہے اللہ سے، لیکن ماہ رمضان میں پورا مہینہ اللہ کہتا ہے یہ 1 مہینہ میرے حوالے کر دو، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میرے مہمان بن جاؤ، پھر دیکھو میں کتنی ضیافت کرتا ہوں تمہاری۔ یہ میں اپنے لیے نہیں بلا رہا ہوں، خود تمہارے لیے بلا رہا ہوں۔ یعنی یہ اللہ جو بلا رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلا رہا ہے۔ مہمان کو جو بلایا جاتا ہے، میزبان کس لیے بلاتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے بلاتا ہے مہمان کو۔ اگر مہمان نہ آئے تو کس کا نقصان ہے؟ مہمان کا نقصان ہے نا۔ یہ تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ میزبان کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کھانا ضائع ہو جائے گا، ان کا پانی ضائع ہو جائے گا، تو ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ آنے والے کا فائدہ ہے، نہ آئے تو اس کا نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کو اللہ بلانے پر بھی نہ آئے، وہ انسان کتنا بدبخت ہے۔ جہنمیوں اور بہشتیوں کا بس ایک ہی فرق ہے، وہ جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، وہ جنتی ہیں، جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے وہ جہنمی ہیں، بس۔ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور فرق ہی نہیں۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ انسان جنتی ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی پرواہ ہے یا نہیں ہے، میں اللہ کی بات، اگر اللہ مجھے بلائے فرضاً تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کی رحمت، کیونکہ اللہ جب بلاتا ہے تو رحمت کے ساتھ ہی بلاتا ہے، وہ تو لازمہ ہے، یعنی جب اللہ بلائے تو یقیناً سمجھیے رحمت بھی ساتھ ہے، برکت بھی ساتھ ہے، مغفرت بھی ساتھ ہے، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ تشدد نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی بندے پہ ستم نہیں کرتا۔ وہاں پر اس کی بارگاہ میں
عذاب نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں نعمت ہی نعمت ہے۔ ابھی عذاب کہاں ہے؟ عذاب اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے جتنا دور بھاگیں گے اتنا عذاب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا جہنم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی خواہش سے مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو اور اپنی خواہش سے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ میں جو تمہیں بلا رہا ہوں میں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں۔ یہی ہے اصل خاص بات۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے فائدے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، ورنہ بلا وجہ وہ اتنی خواہش سے کیوں بلا رہا ہے، اتنی پیار محبت سے کیوں بلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس پیار سے، اس لاڈ سے کیوں اتنا خطاب کر رہا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس میں اللہ کی کوئی ضرورت ہے، بلا ضرورت کوئی نہیں بلاتا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا۔ مؤذن بلاتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کر دیا ہم نے اللہ کا بہت بڑا نقصان، وہ بلایا اور ہم نہیں گئے، اس کا نقصان ہو گیا۔ روزہ نہیں رہ رہے ہیں، یہ جتنے لوگ روزہ نہیں رہ رہے ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اب سوچیے ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کیوں روزہ نہیں رہ رہے؟ یہ کیا اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا فائدہ ہے تو میلوں میل بھاگیں گے، صحراؤں میں دوڑیں گے۔ اگر ان کو صحراؤں میں بلایا جائے کہ وہاں پر 1 تولہ سونا ملنے والا ہے فلاں صحرا میں، تو پہاڑیوں کی پہاڑیاں چڑھیں گے۔ لیکن ان کو اگر جب اپنا فائدہ نظر آئے گا تو راتوں میں سوئیں گے نہیں، رات بھر جاگیں گے کہ صبح کچھ ملنے والا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ صبح صبح ہم آپ کو جو صبح آئے گا 4 بجے 5 بجے ہم اس کو سونا دیں گے، ہیرا دیں گے۔ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے؟ ہے کوئی؟ سب سے ہوشیار لوگ کہاں رہتے ہیں؟ حیدرآباد کے دارالشفا میں رہتے ہیں۔ تو اب اگر دارالشفا میں اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صبح صبح ہیرے بٹیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو رات میں سوتے ہی نہیں ہیں، تو کتنی پوری مسجدیں بھر جائیں گی دارالشفا والوں سے۔ کون سی مسجد ہے جو چبوترے بھرتے ہیں وہ مسجدیں نہ بھریں گے؟ یہ چبوترے پہ تو بیٹھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے، اپنے مفتیوں سے تو ملتے ہیں لیکن اللہ سے ملنے کے لیے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، اس میں یہاں پر انہیں لذت ملتی ہے، جو لذت انہیں چبوترے پہ ملتی ہے وہ اللہ کے گھر میں نہیں ملتی۔ اور امیر المومنین کہتے ہیں جو لذت مجھے اللہ کے گھر میں ملتی ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ یہ جوان آدمی جو دوپہر میں اور 10 بجے ہم دیکھ رہے ہیں سگریٹ پی رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہر روز صبح ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے بعد باہر آ کے، گھر کے اندر نہیں، دیوان خانے میں نہیں، بلکہ ہماری گلی کے نکڑ پہ، ہمارے محلے میں کھلم کھلا سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہم کو؟ وہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آج اللہ کا نقصان کیا ہے، ہمارا اپنا کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ ہم تو اب تک پیٹ بھر کے عیش کر رہے ہیں، نقصان ہمارا نہیں ہوا ہے۔ رمضان ہوگا تو نقصان اللہ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ رہیں روزہ، جس کو اللہ دے رہا ہے اس کو کیوں، ہے نا؟ یا یہ کہ اللہ کا ہم پر ایک خاص احسان ہے، یہ روزہ وہ لوگ رہتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں، ہم لوگ کیوں رہیں؟ ہم تو خاص اللہ کے پالکڑے ہیں، ہم کیوں جو ہے نا روزہ رہیں، ہم کیوں عبادت کریں؟
کیونکہ جو ہے ہم پوری دنیا الگ ہے، ہم الگ ہیں، اس لیے کہ اور قوموں کی وہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہو تو کیا ہو، لیکن ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد حیات ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو روزہ رہ رہے ہیں یہ گناہگار ہیں جو بخشش کے لیے روزہ رہ رہے ہیں۔ کچھ گناہ کیا ہوگا تبھی تو اتنا روزہ رہ رہے ہیں۔ جس طرح سے بعض نعوذ باللہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ اتنا جو رو رہے ہیں حسین کے لیے، کچھ گناہ کیا ہے تبھی تو رو رہے ہیں، ہمیں معاف کر دو حسین، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تمہارا قتل کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ کیا ان کا یہ سوچنا صحیح ہے؟ تو یہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو روزہ رہ رہے ہیں ان کو شفاعت آل محمد پہ یقین نہیں ہے، کمزور ایمان کے لوگ ہیں۔ اگر ان کو اہل بیت پر یقین ہوتا تو روزہ کیوں رہتے؟ گناہگار ہیں تبھی تو روزہ رہتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں رہتے اس لیے کہ ہم توکل کی اس منزل پر فائز ہیں کہ ہم کو جو ہے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین۔ یہ کمزور ایمان والے روزہ رہتے ہیں، وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے گڑ گڑاتے ہیں، ان کو اعتکاف کی ضرورت ہے، ان کو سجدوں کی ضرورت ہے، جو گناہگار ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، صبح ناشتہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ہم کون سا گناہ کیے؟ کیا رمضان میں گناہ کر رہے ہیں ہم؟ کھانا کھانا گناہ ہے، بھوکے رہنا گناہ ہے، کھانا کھانا گناہ ہے، اپنے پیٹ پہ ظلم کرنا گناہ ہے، بھوکے رہنا یہ گناہ ہے، کھانا کھانا ثواب ہے۔ بولے تو سحری بھی کر لیں گے، افطار بھی کر لیں گے، سحری میں بھی حاضر ہو جائیں گے اگر ثواب ہے، افطار میں بھی حاضر ہو جائیں گے اگر ثواب ہے، افطار کا ثواب بھی لے لیں گے، سحری کا ثواب بھی لے لیں گے۔ یہ مال روزہ یہی ہے۔ جیسا مال مجلس کے لیے کہتے ہیں کہ مرثیے میں نہیں جائیں گے، حدیث میں نہیں جائیں گے، ماتم میں نہیں جائیں گے، تبرک کے وقت چلے جائیں گے، مال مجلس یعنی حاصل مجلس یہی ہے۔ مجلس کی کس لیے جا رہی ہے؟ تبرک کے لیے۔ تبرک مل گیا تو سمجھو پوری مجلس کا ثواب مل گیا۔ مجلس کا ثواب، کیونکہ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ تبرک بانٹنے کے لیے نا۔ کتنے لوگ ایک چھوٹا سا مرثیہ پڑھیے، دیغ تیار ہے، 10,000 کی دیغ تیار ہے، تھوڑا سا ایک مرثیہ پڑھ دیجیے، قبلہ تھوڑی سی حدیث، تھوڑے سے 1-2 مصائب پڑھ دیجیے۔ یعنی یہ مجلس ایک بہانہ ہے کھانا کے لیے۔ مجلس مقصد نہیں ہے، وہ کھانا مقصد، کیونکہ 10,000 کا کھانا ہم یوں ہی نہیں کھلائیں گے، مجلس کر کے کھلائیں گے۔ یعنی مجلس ایک بہانہ ہے کھانے کا، ایک کھانے کا بہانہ ہے۔ پکنک پہ جاتے ہیں پہاڑوں پہ، ہے نا، کہتے تھوڑا سا مرثیہ پڑھتا ہوں، ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ دیجیے قبلہ مصائب کی، تاکہ پکنک حلال ہو جائے۔ اگر پکنک کے لیے جا رہے ہیں وہ پکنک حلال ہو جائے، کھانا چاہ رہے ہیں کھانا حلال ہو جائے۔ اصل مقصد پکنک، اصل مقصد کھانا، مجلس ایک بہانہ اور مقاصدہ ایک بہانہ۔ مقاصدہ، رات پر مقاصدہ چل رہا ہے اور محفلیں گپ شپ ہو رہی ہیں، باہر چائے کا دور چل رہا ہے، سگریٹیں پھونکی جا رہی ہیں، مقاصدہ چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک جا کے کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ یہ ایک اصل مقصد یہ ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے کہ ہماری رات بے حدر نہ جائے، ایک مصالحے کی محفل ہو جائے تاکہ لطف جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ محور خود بن گئے ہیں ہم۔ ہمارے اطراف میں ہر چیز ہونا چاہیے، کھانا ہمارے لیے، اللہ ہمارے لیے۔ اگر وہ رمضان کیا جس میں ہمارا پیٹ نہ بھرے، وہ مجلس کیا جس میں ہمارا پیٹ نہ بھرے، وہ محفل کیا جس میں ہمارا پیٹ نہ بھرے، وہ حج کیا جس میں ہماری تفریح نہ ہو۔ یعنی ہم اصل چیز ہے اور اللہ وغیرہ یہ سب ہمارے نعوذ باللہ خدمت گزار ہیں۔ پیدا کیا ہے تو پالنا ہی پڑے گا۔ پیدا کیوں کیا؟ پیدا کر کے گویا وہ پچھتائے گا۔ ہم کو پیدا کر کے یقیناً پچھتائے گا۔ یہ ہم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ پیدا کیا ہے تو پالو، پیدا کیا ہے تو چھیلو۔ کیوں پیدا کیا؟ اپنے سے پیدا ہوئے ہیں ہم، اپنے سے تو نہیں پیدا ہوئے ہیں۔
ہم کو پیدا کیا گیا ہے تو کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب الگ سے تو یہ ہو گیا کہ ہم تو خاص الخاص ہے. شہزادی نے ہمارے ہی لیے تو دعا کی تھی کہ پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کر جو رمضان میں کھانا کھا کے سگریٹ پیے. ایک ایسی قوم کو ہونا چاہیے جو میرے بچے کی محفل کے بہانے سے بریانی کھائیں. ایک ایسی قوم پیدا کر کہ جو میرے بچے کی محفلوں کے بہانے سے جو ہے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں بدل دے. ایک ایسی قوم کو پیدا کر. یہ شہزادی نے کہا تھا ہر ایک کو مل جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. ہر ایک کو مل جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. تو یہ دعا کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ قوم ہوگی. یہ کون سی خاص قوم ہے جو راتوں میں چبوترے پہ بیٹھتی ہے، صبح میں ہوٹلوں میں بیٹھتی ہے؟ یہ کون سی خاص قوم ہے جس کو دنیا آج تک سمجھ نہ سکی کہ اس کے اوپر ریسرچ کیا جائے کہ یہ کون سی قوم ہے جو رات میں چبوترے پہ بیٹھتی ہے، دن میں ہوٹل میں بیٹھتی ہے؟ یہ کون، یہ کس کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے اس قوم کی ضرورت پڑ گئی؟ اللہ کو ضرورت پڑ گئی، رسول اللہ کو ضرورت پڑ گئی، اور نعوذ باللہ شہزادی کو ضرورت پڑ گئی ایسی قوم کی کہ شہزادی بلک بلک کے فریاد کرتی ہے پروردگار مجھے ایسی قوم کی ضرورت تھی، ورنہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، روزہ رہنے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے بہت ہیں، لیکن ہمارے لیے خاص وقف کر دینے والی یہ قوم چاہیے جو پوری قوموں سے الگ ہو، جس پر امریکہ ریسرچ کرے، جس میں برطانیہ ریسرچ کرے، پوری دنیا ریسرچ کر کر کے تھک جائے لیکن ہم سمجھ میں نہ آ سکیں کہ ہم کون سی قوم ہیں، کہ جس کے اوپر ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر کے تھک گئے لیکن سمجھ نہ سکے کہ یہ قوم کیسی ہے. جس قوم ایسی عجیب قوم ہے کہ جس کو دنیا کو چاہیے کہ اس پر ریسرچ کرے. تو عزیزان گرامی، یہ مقام جو ہے اگر یہ بات غلط ہے تو یہاں پر جو ہے انہی باتوں کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات غلط ہے تو کوئی مجمع سے اٹھے اس کے اوپر اعتراض کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ غور و فکر کی جگہ ہے. یہاں اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو، سوچو کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہارا مقصد زندگی کیا ہے. یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے. جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو اس مقصد میں اپنی زندگی کو صرف کر دو. تو یہاں بیٹھ کر ہمیں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ کسی اور جگہ سوچیں گے تو وہ فکر صحیح منزل تک نہیں پہنچے گی. سوچنے کے لیے اللہ کے بارے میں سوچنے کے لیے اللہ کے گھر میں آنا ہوگا، تب کہیں جو ہے. اور سوچنے کے لیے پیٹ بھری قوموں کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. فکر کے لیے پیٹ خالی ہونا ضروری ہے تاکہ دماغ حرکت کر سکے. جس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کی فکر حرکت میں نہیں آ سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ العلم فی الجوع، کہ علم بھوک میں رکھا گیا ہے. تو فکر کے لیے جو ہے ماہ مبارک رمضان اور اعتکاف ماہ مبارک رمضان میں کیوں پروردگار حج کے لیے بلاتا ہے؟ تاکہ، اور پھر حج میں مینا کی منزلیں کیوں ہیں؟ مینا میں 3 دن تک کیوں پروردگار کہہ رہا ہے کہ مینا میں تم رہو؟ مینا کا فلسفہ کیا ہے؟ کون سی نماز ہے جو مینا میں واجب ہے؟ کون سا فلسفہ ہے جو مینا کے لیے؟ مینا میں حج ہو گیا، صبح ہو گیا، عرفات کا دن گزر گیا. یہ مینا کیا ہے؟ یہ قیام مینا کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ غاروں میں نہیں ہوتی، وہ پہاڑوں میں نہیں ہوتی، وہ صحراؤں میں نہیں ہوتی. انسان وہاں تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا کہ رہبانیت اختیار کر کے ایک بند اور اندھیری کھوٹری میں چلا جائے اور وہاں جا کے تپسیا کرے تو اپنی روح اس کی پاکیزہ ہوگی. اس کی روح کی پاکیزگی اطراف میں مومنین ہی کے درمیان میں ہوگی. تو مقام مینا میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے گھل مل جائیں اور ایک جگہ اٹھیں، ایک جگہ بیٹھیں، ایک جگہ. تم انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائیوں کی طرح ہیں،
اخوان المسلمین نہیں، اخوا یعنی بالکل سمیمی بھائی، یعنی سگے بھائی کے لیے اخوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ایسے قریب ہیں، اتنے سگے بھائی ہیں کہ ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں، الفتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے پیار بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے محبتیں ایجاد ہوتی ہیں کہ ہم ایک دسترخوان پہ کھانے والے، ایک چھت کے نیچے سونے والے، آپس میں بھائی، ایک دوسرے سے قریب۔ کبھی فرصت ملتی ہے آپ کو کہ ہم لوگ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہوں، تو مینا میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایک دوسرے سے گلے ملو، ایک دوسرے کے احوال۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے حیدرآباد والوں کو دیکھا کہ یہ شیعوں میں بھی ایک خاص قوم ہے، پوری دنیا کے شیعہ الگ ہیں، دارالشفا کے شیعہ الگ ہیں، ہے نا۔ دو شیعہ اس وقت پائے جاتے ہیں، ایک شیعہ وہ جو حزب اللہ لبنان میں ہے، ایک شیعہ وہ جو حیدرآباد تکن میں ہے۔ یہ دو شیعہ بلندی سے پستی کی طرف ایک سفر ہے تسلسل کے ساتھ، لبنان سے ہوتے ہوئے عراق و ایران اور بحرین اور لبنان، ساری منزلیں طے کر کے جب آخری منزل پہ پہنچیں گے تو حسینی کیفے پہ پہنچیں گے اور اس چوراہے پہ پہنچیں گے۔ یہ آخری منزل ہے تشیع کی۔ وہ ایک شیعہ تو وہ ہیں، لوگ پریشان اس بات پہ ہیں کہ وہ بھی شیعہ اور یہ بھی شیعہ، وہ بھی شیعہ اور یہ بھی شیعہ۔ اکرم الناس کہاں، اشرف الناس کہاں، وہ لوگ کہاں کہ جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود اپنا گھر برباد کر کے دوسروں کا گھر آباد کرتے ہیں۔ وہ شیعہ کہاں، یہ شیعہ کہاں؟ شکر مازندران و شکر ہندوستان ہر دو شیرینند، اما ان کو جا وہ ان کو جا۔ مازندران کی شکر بھی شکر ہے، ہندوستان کی شکر بھی شکر ہے، ہر دو شکر ہیں، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں؟ یہ چقندر کی شکر کہاں اور وہ گنے کی شکر کہاں؟ دانے فلفل سیاہ و خال مہرویان سیاہ، ہر دو جن سوزن، اما ان کو جا وہ ان کو جا۔ دونوں دل سوز ہیں، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں؟ اسی طرح سے یہ شیعہ کہاں اور وہ شیعہ کہاں؟ ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے ہمیں کیا سفر طے کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں سے زندگی کا سفر شروع کر کے یہ قوم اس منزل تک پہنچ جائے کہ جہاں اشرف الناس بن جائے، اکرم الناس بن جائے۔ دیکھیے اس وقت یزید نہیں ہے، صحیح ہے یزید نہیں ہے، لیکن یزیدیت باقی ہے۔ اس وقت یقیناً فرعون نہیں ہے، لیکن فرعونیت باقی ہے۔ اس وقت کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن نمرودیت باقی ہے۔ اس وقت کوئی شداد نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یزید نہیں ہے، کس کے خلاف لڑیں؟ اگر یزید ہوتا تو ہم بھی کربلا بناتے اور حسین کا ساتھ دیتے اور کہتے لبیک یا حسین۔ یہاں آواز ہی کہاں آ رہی ہے حسین کی، حل من ناصر کی، کہ ہم لبیک یا حسین کہیں؟ تو تم نہیں جانتے کہ لبنان کی سرحدوں سے حسین حل من ناصرین کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جو لبیک کہے؟ اس لیے کہ وقت کا یزید اسرائیل ہے، وقت کا یزید، وقت کا نمرود اسرائیل ہے، وقت کا شداد امریکہ ہے۔ جو لوگ امریکہ سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، سمجھو وہ وقت کی یزیدیت سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، وقت کی شدادیت سے، وقت کی نمرودیت سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ اور جو مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، سمجھو وہ حر کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ زہیرقین کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ حر کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ قافلہ حسین ابن علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا حسن نصر اللہ حر نہیں ہے؟ کیا حسن نصر اللہ زہیرقین کا درجہ نہیں رکھتے؟ کہ حسن نصر اللہ عون اور جون کا رتبہ نہیں رکھتے؟ کیا اصحاب حسین میں شامل نہیں ہے؟ کیا اصحاب امام زمانہ اصحاب حسین کی طرح نہیں ہے؟
کیا اصحاب امام زمانہ اصحاب حسین کی طرح نہیں ہے؟ اصحاب امام زمانہ اسی وقت اصحاب امام زمانہ کہلائیں گے جب وہ اصحاب حسین کی طرح بن جائیں گے، اور جو اصحاب امام زمانہ اصحاب حسین کی طرح نہ بن سکے تو وہ اصحاب امام زمانہ بھی نہیں بن سکتے۔ اس وقت فضیلتوں کا دروازہ بند نہیں ہے، فضیلتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب بھی کوئی حر بن سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کہاں حر بن سکتے ہیں، ہم کہاں ظہیر خین بن سکتے ہیں، ہم کہاں ابو ذر بن سکتے ہیں، ہم کہاں زرارہ بن سکتے ہیں، ہم کہاں کمیل بن سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں علی جب تک رہیں گے یقیناً سلمان بن سکتے ہیں۔ اگر علی ہے تو ابو ذر ضرور بنیں گے، علی ہے تو عمار ضرور بنیں گے، اگر حسین ہے تو زہیر خین ضرور بنیں گے، اگر حسین ہے تو حر ضرور ملیں گے، اور امام صادق ہے تو زرارہ ضرور ملیں گے، اگر امام مہدی موجود ہے تو یقیناً ان کے اصحاب بھی موجود ہیں، یقیناً ان کے اصحاب موجود ہے۔ اگر باقی رہنے والا ہمارا امام وقت کا علی ہے تو آج بھی وقت کے ابو ذر پائے جاتے ہیں، آج بھی وقت کے سلمان، کیونکہ وقت کا اگر علی موجود ہے، وقت کا محمد اگر موجود ہے تو پھر وقت کا سلمان بھی ہونا چاہیے، وقت کا ابو ذر بھی ہونا چاہیے۔ راستہ بند کر دینے کا مطلب فضیلتوں کا یہ ہے کہ ہم نے علی کو علی نہیں سمجھا ہے، ہم نے وقت کے امام کو وہ رتبہ نہیں دیا ہے کہ جو ہمارے ائمہ نے دیا ہے۔ ہمارے ائمہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عجیب بات ہے، امام جعفر صادق کی تمنا ہے، ہمارے ائمہ کی تمنا ہے کہ اگر مہدی آخر الزمان آ جائیں تو ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ امام زمانہ کا رتبہ بہت 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 بلند ہے، بلکہ اگر میں جرأت کروں اور جسارت کروں تو پنجتن پاک کے بعد اگر ائمہ اور پوری کائنات میں محمد عربی کے بعد اور پنجتن پاک کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ امام مہدی آخر الزمان جل اللہ تعالی۔ تمام ائمہ علیہ السلام نے ان کے ظہور کی اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کی طول عمر کی۔ آج جو امام باقی ہیں ہمارے سارے ائمہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، دعائے محمد عربی ان کے ساتھ ہے، دعائے علی مرتضیٰ ان کے ساتھ ہے، دعائے حسن مجتبیٰ ان کے ساتھ ہے۔ سب کی تمنا اس لیے کہ وہ جو ہے وہ منتقم خون حسین ہے، وہ جو آنے والا ہے، اور یقیناً ظہور قریب ہے، یقیناً وہ دن آنے والا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وقعت الواقعہ، قیامت آ چکی، آنے والی نہیں ہے، آ چکی۔ وقعت الواقعہ، واقعہ ہو چکا، قیامت آنے والے نہیں ہے۔ اتنی قریب اور یقینی ہے کہ گویا قیامت آ چکی ہے، قیامت آ چکی ہے۔ پوری انسانی پوری زندگی اور انسانی قافلے کی عمر کتنی ہے اور قیامت کا ایک دن کی مدت کتنی ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے جو دن ہے نا وہ دن کے 50,000 سال کے برابر ہمارا ایک دن ہوگا، ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس کے حساب سے اپنی اپنی عمروں کا جائزہ لیں کہ اس دن کے حساب سے آپ کی زندگی کتنے سیکنڈ کی بنتی ہے، اس ایک دن کے مقابلے میں۔ ایک دن کی زندگی، چند سیکنڈ کی زندگی کے لیے تو اتنا مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں کہ مرے جا رہے ہیں، وہ ایک دن کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ قیامت تو بعد اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ تو بعد کی بات ہے۔ ایک دن، یوم دین، قیامت کا ایک دن، 50,000 یہاں کے 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ یہ جگہ سوچنے کی ہے، یہی سوچیے یہاں پر، اس لیے کہ سب سے بڑی عبادت فکر ہے۔ التفکر ساعت
افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادتوں سے یہ جو مسلسل سجدے، رکوع قیام سجدہ، رکوع قیام سجدہ، سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ اسی لیے پڑھنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ مسلسل کتاب، صبح اٹھے کتاب، شام اٹھے کتاب، اور پڑھتے رہے، سوچنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ جو پڑھا ہے اس کے بارے میں غور بھی کریں، سمجھیں بھی کہ پڑھا کیا ہے۔ شہید مطہری ایک اچھی بات نقل کرتے ہیں آیت اللہ بروجردی کے بارے میں کہ آیت اللہ بروجردی مراجع کی فہرست میں ایسے کم نظیر مراجع میں سے گزرے ہیں تاریخ مرجعیت میں، جو اتنے اعلیٰ درجے پر اتنی ذہانت، اتنی فطانت، اتنی مرجعیت، اتنی زعامت جو تاریخ مرجعیت میں ایک عظیم مرجع گزرے ہیں، لیکن انہوں نے بہت کم استاد دیکھے۔ کم استاد دیکھے کہ مطلب کم پڑھے، لیکن استاد تو کم دیکھے لیکن انہوں نے سوچا بہت۔ جتنا پڑھا نہیں اتنا سمجھا۔ پڑھنا زیادہ، سمجھنا کم نہیں، کم پڑھے اور زیادہ سمجھے۔ اتنا زیادہ سمجھے کہ جیسا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ حرفا، مجھے رسول اللہ نے ایک حرف کی تعلیم دی اور میں نے اس حرف میں سے 1000 ابواب کھول دیے۔ علمنی رسول اللہ 1000 باب، رسول اللہ نے مجھے 1000 ابواب کی تعلیم کی اور میں نے 1000 باب کے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے۔ پڑھا کم، فکر زیادہ کیا، سمجھا زیادہ۔ تو العلم نقطۃ، علم تو ایک نقطہ ہے جس کو جاہلوں نے پھیلا کے کتابیں سیاہ کر دی۔ علم تو سیاہی کا نام نہیں ہے نا، علم تو روشنی اور نور کا نام ہے، لیکن یہ کتابیں سیاہ کیسی ہو گئیں، کتاب خانے کیسے بھر گئے؟ تو جاہلوں نے بھرنا شروع کیا اس ایک نور کے نقطے کی تعریف میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جتنے کتاب خانے ہیں سب جاہلوں نے لکھے ہیں، کسی نے عالم نے نہیں لکھے ہیں، کسی عالم نے نہیں لکھے ہیں۔ حسن زادہ کہتے ہیں علم تو کتاب پر آ ہی نہیں سکتا ہے، علم تو نور ہے۔ علم کا نور اگر کاغذوں پر آ جائے تو پھر وہ کاغذ علم کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے درمیان میں ہے، اصل قرآن تو وہ ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن تو وہ ہے جو قلب محمد پہ نازل ہوئی ہے، اس کے لیے قلب نبی مطہر چاہیے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن حقیقی ہے کہ جو الفاظ کی منزلوں سے گزر کے جانا ہے، ان معانی تک پہنچنا ہے، وہ مفاہیم حقیقی تک پہنچنا ہے، ان لفظوں کے اندر چھپی ہوئی جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کو ترک کرنا ہے۔ وہ تو نور ہے، وہ نور ہے۔ اسی لیے تو کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ سوائے پاکیزہ افراد کے کوئی قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ الفاظ کو تو کافر بھی چھو سکتا ہے لیکن مفاہیم قرآن کو سوائے پاک نفسوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ آج بھی قرآن محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جن کے ذہن نجس ہے۔ قرآن وہ چھو نہیں سکتے قرآن کو۔ اسی طرح سے نجس قلبوں میں محبت اہل بیت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ربت تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، کتنے ایسے محبت علی کا دعویٰ کرنے والے ہیں جس پر محبت علی لعنت بھیجتی ہے، کتنے ایسے دعوے داران محبت ہے جس پر محبت لعنت بھیجتی ہے، اور کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اہل بیت کی پاک باز محبتیں نجس قلبوں میں آ سکے۔ نجس قلب محبت کا ادراک نہیں کر سکتی، اور محبت اگر آ جائے تو پھر نجاست اسے ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ مسلسل نماز پڑھو تاکہ محبت اہل بیت محفوظ رہ سکے نماز کے قالب میں۔
یہ نماز محافظت محبت اہل بیت کے لیے ہے عزیزان گرامی. اگر یہ پہرا نہ ہو، یہ عبادتیں نہ ہو، یہ ریاضتیں نہ ہو، یہ فکر نہ ہو، یہ تدبر نہ ہو، یہ روزے نہ ہو، یہ اعتکاف نہ ہو، یہ سجدے نہ ہو، تو پھر چبوتروں پہ محبتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہوٹلوں میں محبتیں ضائع ہو جاتی ہیں، صحراؤں میں بستروں پہ محبتیں ضائع ہو جاتی ہیں. محبت کا فروغ مسجدوں میں ملتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ بات پہنچائیے شیعیان حیدر کرار تک. یہ کہیے کہ اگر تمہیں محبت کی قدر ہے تو پھر محبت کے تحفظ کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ محبت کا تحفظ کیسے کر رہے ہو؟ یہ محبت پروان کیسے چڑھے گی؟ محبت پروان کیسے چڑھے گی؟ ماہ مبارک رمضان میں کیا ناشتہ کرنے سے محبت پروان چڑھے گی؟ کیا سگریٹ پینے سے محبت پروان چڑھے گی؟ کیا ماہ رمضان کا مذاق اڑانے سے محبت پروان چڑھے گی؟ مسجدوں سے ترک تعلق کرنے سے، اعتکاف کی مذمت کرنے سے محبت پروان چڑھے گی؟ اگر محبت آ بھی جائے تو رخصت ہو جائے گی. محبت کہے گی کہ یہ میرا مکان نہیں ہے، میری جا تو وہ پاکیزہ ہے کہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں محبت اہل بیت ہوتی ہے. علی کہاں ہوتے ہیں؟ علی کہاں ہوتے ہیں؟ علی کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اس وقت علی کہاں ملیں گے؟ اس وقت علی کہاں ملیں گے؟ تو کوئی کہے گا کہ علی کو ڈھونڈنا ہے تو ماہ مبارک کے رمضان کی راتوں میں بستروں میں جا کے علی کو تلاش کرو. علی کو کہاں ڈھونڈے؟ نعوذ باللہ میں توہین کر رہا ہوں میرے مولا کی یہ کہہ کے کہ کیا میرے مولا کسی چبوترے پہ نظر آئیں گے؟ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں میرے مولا کو میں کہاں تلاش کروں؟ جا کے کس جگہ تلاش کروں؟ کس کی خانقاہ میں تلاش کروں؟ کس خانقاہ میں تلاش کروں؟ کس دیوان خانے میں تلاش کروں؟ کس چبوترے پہ تلاش کروں؟ مجھے میرا مولا چاہیے. میرے مولا کی تلاش کرتے ہوئے ماہ رمضان کی آخری راتوں میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے معلوم ہے کہ پہلا محمد جہاں ملا تھا آخری محمد بھی وہیں ملے گا. پہلا محمد کہاں تھا؟ شبہائے رمضان میں پہلا محمد کہاں تھا؟ مسجد میں تھا نا. تو آخری محمد کہاں ہوگا؟ علی کہاں ملیں گے؟ حسن کہاں ملیں گے؟ جہاں محمد ہوں گے وہیں علی کو تلاش کرو. یہی تو کہا گیا کہ علی محمد سے جدا ہوتے ہی نہیں ہے. اگر محمد صحراؤں میں ہے تو علی صحراؤں میں ہے، محمد حضر میں ہے تو علی حضر میں ہے، محمد اگر منبر پر ہے تو علی منبر پر ہے. من کنتم مولا فہذا علی مولا. اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں محمد ملیں گے وہاں علی ملیں گے. تو آج کی شبوں میں محمد کہاں ملیں گے؟ ہمیں محمد تلاش کرنا ہے، ہمیں علی کو تلاش کرنا ہے. تو علی کہاں ملیں گے؟ شب ولادت مولا کائنات 12 رجب کو اگر علی کو تلاش کرتے ہوئے آپ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کون سے نعوذ باللہ کیا میقدوں میں علی کو تلاش کریں گے؟ میقدوں میں علی کو تلاش کرنے والے نعوذ باللہ علی پر الزام لگا رہے ہیں. وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر المومنین بھی جو ہے اس طرح کا فعل انجام دیتے ہیں. وہ لوگ ملزمین ہوں گے، شب ولادت ملزمین کی فہرست میں داخل ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دعوے داران محبت پر محبت لعنت بھیجے گی. اس لیے کہ یہ علی کو کیا سمجھتے ہیں جو میقدوں میں تلاش کرنے کے لیے علی کو جا رہے ہیں. شب ولادت علی کو تلاش کرنے کے لیے میقدے کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ علی کہہ رہے ہیں میں اللہ کے گھر میں ملوں گا. میں اللہ کے گھر میں ملوں گا. اب علی کو تلاش کرنا ہے شب ولادت، تو کہاں تلاش کرنا ہوگا؟ ہم کو مسجدوں میں تلاش کرنا ہوگا. لیکن کوئی مومن ہے جو مسجدوں میں ڈھونڈ رہا ہے علی کو شب ولادت؟ شب ولادت کسی نے ڈھونڈا علی کو مسجد میں؟ شب ولادت مولا کائنات کا دیدار کرنا ہے تو کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ کعبۃ اللہ جانا ہوگا یا بیت اللہ یا اللہ کا گھر مسجد میں علی کو تلاش کرو. یہ مسجدوں میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کس کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کس کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر؟ ہمیں اپنے کھوئے ہوئے علی کو تلاش کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی مل گئے تو سب کچھ مل گئے، اور جس کو علی نہ مل سکے اسے کچھ بھی نہ مل سکا.
علی جیسا امام اگر کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور جس کو علی نہ مل سکے اس کی نہ دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ مرسل اعظم نے کہہ دیا کہ تمہارے تقوی کا معیار محبت اہل بیت ہے، تمہارے نفاق کا اعلان دشمنی اہل بیت ہے، اور دشمنی اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی معرفت اس طرح غلط رکھنا کہ امیر المومنین کو میکدوں میں تلاش کرنا یہ توہین ہے علی ابن ابی طالب کی، اور مسجدوں میں تلاش کرنا یہ معرفت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ اور علی ان کو ملتے ہیں جو علی کی معرفت رکھتے ہیں، علی ان کو نہیں ملتے جو علی کی معرفت نہیں رکھتے۔ معرفت علی ابن ابی طالب بہت ضروری ہے۔ آج کی یہ شبیں ہم کس کی پیروی، دیکھیے ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے، مگر کس کے ذریعے سے چاہیے؟ کس کے ذریعے سے ہمیں اللہ چاہیے؟ کس راستے سے اللہ چاہیے؟ کس کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو اللہ ملے گا؟ امیر شام کی سیرت پر عمل کریں گے تو اللہ ملے گا؟ کہ امیر شام نے اللہ کو پا لیا تھا کہ ہم امیر شام کی روش پہ چلیں گے تو ہمیں اللہ ملے گا؟ خلیفہ اول نے اللہ کو پا لیا تھا کہ خلیفہ اول کی سیرت پہ چلیں گے تو اللہ ملے گا؟ خلیفہ ثانی کی سیرت اس قابل ہے کہ جس سے ہمیں اللہ مل سکے؟ خلیفہ ثالث کو تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش کریں؟ خلیفہ ثالث کہاں ملیں گے؟ دسترخوان پہ۔ امیر شام کو تلاش کرنا ہے تو کہاں جانا ہوگا؟ دسترخوان پہ۔ اسی لیے امیر شام کی موت پر بھی جو ہے وہ کھیر پوریاں بنائی جاتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے دسترخوانوں پہ جانا ہوگا، علی کو تلاش کرنے کے لیے روزے رکھے مسجدوں میں بیٹھنا ہوگا تاکہ علی کو تلاش کر سکے۔ اس لیے کہ علی کھانے والے کا نام نہیں ہے، افطاری بھی اٹھا کے یتیموں، اسیروں اور جو ہے وہ مسکینوں میں تقسیم کر دینے والی ذات کا نام ہے۔ جب بھوکے رہو تو سمجھو، جب پیاسے رہو، جب دوسروں کو کھلاؤ خود نہ کھاؤ تو سمجھو علی کی سیرت پر عمل ہو رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھ سے قریب ہونا ہے تو اہل بیت کی سیرت اختیار کرنا ہوگا۔ اہل بیت کی سیرت کو ٹھکرانے والے خود ٹھکرائے جائیں گے جہنم میں، اور ان کو سر کے ان کے بالوں کو کھینچتے ہوئے ان کے سر کے بل ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے زندگی میں سیرت اہل بیت کو ٹھکرایا تھا، زندگی میں تم نے اہل بیت کی سیرت کو قابل عمل ہی نہیں سمجھا۔ تم یہ کہتے رہے کہ نعوذ باللہ علی نے جو کیا تھا وہ ہم نہیں کریں گے، دے علی اسیروں کو ہم نہیں دیں گے، علی دے یتیموں کو ہم نہیں دیں گے، تم کیا کرو گے؟ ہم دسترخوان بچھا کے کھائیں گے امیر معاویہ کی طرح۔ تم سیرت معاویہ پر عمل کرو گے، لیکن سیرت علی تم کو نہیں پسند آتی۔ جس کو امیر معاویہ کی صفت پسند آتی ہے وہ اس کا حشر معاویہ کے ساتھ ہوگا، جس کو علی کی سیرت پسند آتی ہے اس کا حشر علی کے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں علی کے ساتھ نہ محشور ہو سکے وہ آخرت میں بھی علی کے ساتھ نہ محشور ہو سکے گا۔ جس نے دنیا میں علی کو چھوڑ دیا سمجھو اس کو آخرت میں بھی علی نہیں ملنے والے ہیں۔ علی کو اس وقت تلاش کریے عزیزان گرامی، ان ماہوں میں علی کو اپنا رابطہ جوڑ لیجئے علی سے اور واسطہ دیجئے، پروردگار میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں مگر وہ راستے سے نہیں جس راستے سے ظالمین گزرے ہیں۔ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، مجھے راستہ دکھا اپنا، مگر کون سا راستہ؟ جس راستے سے فرعون گزرا وہ راستہ نہیں، جس راستے سے نمرود گزرا وہ راستہ نہیں، جس راستے سے شداد گزرا وہ راستہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کا راستہ دکھا جس راستے پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ سب سے بڑی نعمت کس کے راستے میں کسے عطا کی گئی؟ سب سے بڑی نعمت اگر کسی ذات کو عطا کی گئی ہے تو وہ ذات کائنات میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یہ ایام یقین مانیے معرفت امیر المومنین کے ایام ہیں، معرفت علی ابن ابی طالب کے ایام ہیں۔ اگر اللہ چاہیے تو بغیر علی کے جتنے نماز پڑھنے والے ہیں یاد رکھ لیں، جتنے روزہ رکھنے والے ہیں یاد رکھ لیں، جتنا حج کرنے والے ہیں یاد رکھ لیجئے، اگر تمہیں علی اللہ تک
پہنچنا ہے تو تمہیں حج کر کے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ویسا حج نہ کرو جیسے علی نے کیا تھا۔ علی کے راستے سے جب تک نہ جاؤ گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اس طرح نہ نماز پڑھو جس طرح علی نے پڑھی ہے۔ یعنی اب تمہیں اللہ تک جانا ہے تو سارے عابدین زاہدین دنیا کے تمام انسان یادداشت کر لیں، وہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو علی کو چھوڑ کے اللہ سے ربط جوڑنے والے اللہ سے ربط جوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہیں کیا معلوم کہ اللہ سے رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ ان کی روش پہ چلو جنہوں نے اپنا رابطہ اللہ سے جوڑا ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنا رابطہ اللہ سے جوڑ لیا؟ وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات، وہ ذات حسین ابن علی کی ذات ہے۔ حسین ابن علی کی روش پہ چلیں گے تو آپ کو اللہ ملے گا۔ امام حسین کا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے نا، وہ جو نعروں میں ہے ہماری طرز کا حق کا سیدھا راستہ کربلا، یعنی حق کا راستہ امیر شام کے دربار سے ہو کے نہیں گزرتا، کربلا سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ جانے والوں کے لیے کربلا ہے، جو اللہ کے راستے پہ جانا نہیں چاہتا وہ کربلا کے راستے میں آئے گا کیوں؟ اس کو جس کو اللہ سے واسطہ نہیں ہے اس کو کربلا سے کیا واسطہ ہے؟ جس کو رسول سے واسطہ نہیں اس کو علی سے کیا واسطہ ہے؟ جس کو اس لیے کہ یہ باب کون ہے، کس کا دروازہ ہے؟ یہ باب سے جائیں گے کہاں؟ جس رسول کے شہر میں نہیں جانا ہے اس کو علی کے دروازے پہ کیوں آنا ہے؟ جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، جو محبت رسول سے جس کا دل نہیں تڑپتا وہ دروازے علی پر آئے گا کیوں؟ علی کے دروازے پر وہ لوگ آتے ہیں جو تشنئے اسوہ رسول ہوتے ہیں، جو تشنئے سیرت نبی ہوتے ہیں، جو تشنئے محبت رسول ہوتے ہیں، جن کو اللہ چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا تعارف کیا کروایا؟ باب اللہ، یہ اللہ کے دروازے، یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو علی کے راستے سے ہو کے گزرنا ہے۔ رسول کے تک پہنچنے کے لیے باب رسول کون ہے؟ علی ہے، یعنی رسول تک آنے کے لیے علی کے راستے سے ہو کے گزرنا ہے۔ قرآن تک پہنچنے کے لیے علی کے راستے سے ہو کے گزرنا ہے۔ علی کا راستہ قرآن تک پہنچنے کے لیے ہے، نعوذ باللہ مائگدوں تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے، عیش و عشرت کے درباروں تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے۔ معاویہ کے دسترخوان پر پہنچنا ہے تو علی کے دروازے سے ہو کے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ راستہ الگ ہے، یہ راستہ الگ ہے، یہ راستہ الگ ہے، وہ راستہ الگ ہے۔ اگر دیناروں درہموں کی خواہش ہے، فرعون کے دربار میں پہنچنے کی خواہش ہے، دربار ابن زیاد میں پہنچنے کی خواہش ہے تو وہ دروازے الگ ہے، یہ دروازے الگ ہے۔ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو، یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے چونکنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سے طے کرنا پڑے گا کہ تمہیں جانا کہاں ہے، یہاں پر بیٹھ کے غور کرنا ہے۔ اللہ تک جانا ہے تو بس علی کو اپناؤ، اگر جو ہے فرعون تک جانا ہے تو پھر نمرودیت کو اپناؤ، اوباما کو اپناؤ، اس لیے کہ یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے انسان شداد تک پہنچتا ہے۔ یہ اسرائیل کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے نمرودیت کا، دربار شام کا، جہاں سے گزر کر آپ کو درہم و دینار، آپ کی شہرت، آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے اگر وہاں پہنچ جائیں۔ بلند تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد دشمن ولایت فقیر، خدایا خدایا تا انقلاب مہدی زندہ رہے جہاں میں، علم و عمل حسینی، فکر و عمل حسینی، ہم دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں
فکر سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، پروردگار ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، پروردگار ہمارے قلوب کو نور ایمان، نور علم، حقیقت ایمان سے قریب فرما، پروردگار محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو نورانی فرما، پروردگارہ نور وحی سے ہمارے قلوب کو منور فرما، پروردگارہ راہ بہشت، راہ سلوک الہی پر ہمیں گامزن فرما، پروردگارہ وہ نشانیاں دکھا جو نشانیاں خلیل کو تو نے دکھائی، وہ نشانیاں دکھا جو نشانیاں تو نے اپنے حبیب کو دکھائیں، پروردگارہ بندگی کو معراج عطا فرما، پروردگارہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما، پروردگارہ بندگان خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں بندگان خدا سے ناراض نہ فرما، پروردگارہ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما، پروردگارہ ہمیں راہ حسینی دکھا، پروردگارہ ہماری زندگی امیر المومنین کی روش اور ان کی سیرت پہ گزار دے، پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، پروردگارہ یہاں ہمیں موقع عطا فرما کہ ہم ایسے تربیت یافتہ ہو جائیں کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، پروردگارہ ہمارے قلوب کو آمادہ فرما، ہمیں آمادہ فرما تاکہ امام ہمیں بلائیں اور آواز دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام پکاریں اور ہم لبیک نہ کہہ سکیں، پروردگارہ ہماری زبانوں میں جرأت عطا فرما، پروردگارہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری فکر میں قوت عطا فرما، پروردگارہ ہمارے قلب کو حکمت سے نورانی فرما، یقین سے قوی فرما، پروردگارہ ہمیں عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت و افتخار عطا فرما، بحرین کے مومنین کو عزت و افتخار عطا فرما، آل خلیفہ آل سعود کو رسوا فرما، پروردگارہ جنت البقیع کو اس سال تعمیر فرما، پروردگارہ اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے ساتھ قبلہ اول کو آزاد فرما، پروردگارہ مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، پروردگارہ ہمیں ناصرین امام عصر اور لشکریان حضرت میں ہمارا شمار فرما، پروردگارہ ہمیں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور عمار یاسر جیسا جذبہ عطا فرما، ابو ذر غفاری جیسی جرأت عطا فرما، سلمان جیسا اخلاص عطا فرما، حر جیسی توبہ عطا فرما، زہیر قین جیسی تبدیلی عطا فرما، پروردگارہ ہمیں جذبہ حر، جذبہ آن اور جذبہ وہب قلبی عطا فرما، کہ ہمارے نوجوانوں کو وہب قلبی بنا دے اور ان کی ماؤں کو وہب قلبی کی ماں بنا دے، اور ہمیں توفیق دے شہادتوں کی، پروردگارہ ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرما، سعادت عطا فرما کہ مرے تو تیری راہ میں مرے، پروردگارہ جئیں تو علی و فاطمہ و حسن و حسین کے راستے پہ جئیں، پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری قوم کو نورانی فرما، ہماری قوم کی مشکلات کو حل فرما، پروردگارہ ہماری قوم میں اتحاد عطا فرما، پروردگارہ ہماری قوم کو اس طرح سے ترقی عطا فرما کہ پروردگار ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما، انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس قوم پہ ترس فرما، اپنی رحمتوں کا رخ اس قوم سے مت موڑ، پروردگارہ اس قوم پر عذاب نازل نہ فرما، اس قوم کو بخش دے، یہ قوم علی و فاطمہ کی چاہنے والی قوم ہے، پروردگار اس قوم کو اس نام کی برکت سے ان کی ہدایت فرما، اور اس نام کی برکت سے ان کے قلوب کو متحول فرما، یا مقلب القلوب والاحوال یا مدبر اللیل والنہار، ان کے قلبوں کو پلٹ دے اور ان کی نسلوں میں تبدیلی عطا فرما، اور ایسی تبدیلی عطا فرما کہ ان کے خون کی تاثیر ختم ہو جائے، وہ بات
وہ بات جو شاعر اہل بیت نے کہا تھا کہ اگلوں سے جو بگڑی ہے وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ پروردگارہ خون کی تاثیر بدل دے اور ہمیں اہل بیت کی چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اور کربلا والوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارا حشر حسین ابن علی کے ساتھ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔